کتاب مقدس میں سے سلاطین کی پہلی کتاب کے 22ویں باب کی تلاوت۔ اور 3 برس وہ ایسے ہی رہے اور اسرائیل اور ارام کے درمیان لڑائی نہ ہوئی۔ اور 30 سال یہودا کا بادشاہ یہوشافط شاہ اسرائیل کے ہاں آیا، اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم کو معلوم ہے کہ رامات جلاد ہمارا ہے، پر ہم خاموش ہیں اور شاہ ارام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے؟ پھر اس نے یہوشافط سے کہا، کیا تو میرے ساتھ رامات جلاد سے لڑنے چلے گا؟ یہوشافط نے شاہ اسرائیل کو جواب دیا، میں ایسا ہوں جیسا تو، میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ، اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے۔ اور یہوشافط نے شاہ اسرائیل سے کہا، ذرا آج خداوند کی مرضی بھی تو دریافت کر لے۔ تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو، جو قریب 400 آدمی تھے، اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، میں رامات جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں؟ انہوں نے کہا، جا، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ لیکن یہوشافط نے کہا، کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں ہے تاکہ ہم اس سے پوچھیں؟ شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا کہ ایک شخص املا کا بیٹا میکایا ہے تو صحیح، جس کے ذریعے سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے، کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشگوئی کرتا ہے۔ یہوشافط نے کہا، بادشاہ ایسا نہ کہے۔ تب شاہ اسرائیل نے ایک سردار کو بلا کر کہا کہ املا کے بیٹے میکایا کو جلد لے آ۔ اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشافط سامریہ کے پھاٹک کے سامنے ایک کھلی جگہ میں اپنے اپنے تخت پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے، اور سب نبی ان کے حضور پیشگوئی کر رہے تھے۔ اور کنانا کے بیٹے صدقیہ نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان سے ارامیوں کو مارے گا جب تک وہ نابود نہ ہو جائے۔ اور سب نبیوں نے یہی پیشگوئی کی اور کہا کہ رامات جلاد پر چڑھائی کر اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ اور اس قاصد نے جو میکایا کو بلانے گیا تھا اس سے کہا، دیکھ، سب نبی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، سو ذرا تیری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا۔ میکایا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، جو کچھ خداوند مجھے فرمائے میں وہی کہوں گا۔ سو جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، میکایا، ہم رامات جلاد سے لڑنے جائیں یا رہنے دیں؟ اس نے جواب دیا، جا اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، میں کتنی مرتبہ تجھے قسم دے کر کہوں کہ تو خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ مجھ کو نہ بتائے؟ تب اس نے کہا، میں نے سارے اسرائیل کو ان بھیڑوں کی مانند جن کا چوپان نہ ہو پہاڑوں پر پراگندہ دیکھا، اور خداوند نے فرمایا کہ ان کا کوئی مالک نہیں، سو وہ اپنے اپنے گھر سلامت لوٹ جائیں۔ تب شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا، کیا میں نے تجھ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشگوئی کرے گا؟ تب اس نے کہا، اچھا، تو خداوند کے سخن کو سن لے۔ میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے داہنے اور بائیں کھڑا ہے۔ اور خداوند نے فرمایا، کون اخیب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلاد میں کھیت آئے؟ تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ، لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا، میں اسے بہکاؤں گی۔ خداوند نے اس سے پوچھا، کس طرح؟ اس نے کہا، میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ اس نے کہا، تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی، روانہ ہو جا اور ایسا ہی کر۔ سو دیکھ، خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے، اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے۔ تب کنانا کا بیٹا صدقیہ نزدیک آیا اور اس نے میکایا کے گال پر مار کر کہا، خداوند کی روح تجھ سے بات کرنے کو کس راہ سے ہو کر مجھ میں سے گئی؟ میکایا نے کہا، یہ تو اسی دن دیکھ لے گا جب تو اندر کی ایک کوٹھری میں گھسے گا تاکہ چھپ جائے۔ اور شاہ اسرائیل نے کہا، میکایا کو لے کر اسے شہر کے ناظم امون اور یواس شہزادہ کے پاس لوٹا لے جاؤ، اور کہنا کہ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس شخص کو قید خانے میں ڈال دو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ آؤں۔
تب میکایا نے کہا اگر تو سلامت واپس آ جائے تو خداوند نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا اے لوگو تم سب کے سب سن لو۔ سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشافط نے رامات جلاد پر چڑھائی کی، اور شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا، پر تو اپنا لباس پہنے رہ۔ سو شاہ اسرائیل اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں گیا۔ ادھر شاہ ارام نے اپنے رتھوں کے 3200 سرداروں کو حکم دیا تھا کہ کسی چھوٹے یا بڑے سے نہ لڑنا سوا شاہ اسرائیل کے۔ سو جب رتھوں کے سرداروں نے یہوشافط کو دیکھا تو کہا کہ ضرور شاہ اسرائیل یہی ہے، اور وہ اس سے لڑنے کو مڑے۔ تب یہوشافط چلا اٹھا۔ جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں تو وہ اس کا پیچھا کرنے سے لوٹ گئے، اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا۔ تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا کہ باغ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل، کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں۔ اور اس دن بڑے گھمسان کا رن پڑا، اور انہوں نے بادشاہ کو اس کے رتھ ہی میں ارامیوں کے مقابل سنبھالے رکھا، اور وہ شام کو مر گیا، اور خون اس کے زخم سے بہہ کر رتھ کے پائدان میں بھر گیا۔ اور آفتاب غروب ہوتے ہوئے لشکر میں یہ پکار ہو گئی کہ ہر ایک آدمی اپنے شہر اور ہر ایک آدمی اپنے ملک کو جائے۔ سو بادشاہ مر گیا اور وہ سامریا میں پہنچایا گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو سامریا میں دفن کیا، اور اس رتھ کو سامریا کے تالاب میں دھویا۔ کسبیاں یہیں غسل کرتی تھیں، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اور اخیب کی باقی باتیں اور سب کچھ جو اس نے کیا تھا، اور ہاتھی دانت کا گھر جو اس نے بنایا تھا، اور ان سب شہروں کا حال جو اس نے تعمیر کیے، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اخیب اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا اخزیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور آسا کا بیٹا یہوشافط شاہ اسرائیل اخیب کے 4 سال سے یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اور جب یہوشافط سلطنت کرنے لگا تو 35 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 25 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عزوبہ تھا جو سلہی کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے باپ آسا کے نقش قدم پر چلا، اس سے وہ مڑا نہیں، اور جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا اسے کرتا رہا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ان اونچے مقاموں پر ہنوز قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور یہوشافط نے شاہ اسرائیل سے صلح کی، اور یہوشافط کی باقی باتیں اور اس کی قوت جو اس نے دکھائی، اور اس کے جنگ کرنے کی کیفیت، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اس نے باقی لوتیوں کو جو اس کے باپ آسا کے عہد میں رہ گئے تھے ملک سے خارج کر دیا، اور ادوم میں کوئی بادشاہ نہ تھا بلکہ ایک نائب حکومت کرتا تھا۔ اور یہوشافط نے ترسیس کے جہاز بنائے تاکہ اوفیر کو سونے کے لیے جائیں، پر وہ گئے نہیں کیونکہ وہ اسیون جابر ہی میں ٹوٹ گئے۔ تب اخیب کے بیٹے اخزیا نے یہوشافط سے کہا اپنے خادموں کے ساتھ میرے خادموں کو بھی جہازوں میں جانے دے، پر یہوشافط راضی نہ ہوا، اور یہوشافط اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ دادا کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہورام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور اخیب کا بیٹا اخزیا شاہ یہودا یہوشافط کے 17ویں سال سے سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نبات کے بیٹے یربام کی راہ پر چلا، جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اپنے باپ کے سب کاموں کے موافق بال کی پرستش کرتا اور اس کو سجدہ کرتا رہا، اور خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلایا۔ آمین۔